آپ نے تعصب کی بات کی کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں تعصب ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی، تو میم آپ کی جماعت کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتے کسے ہیں، پہلے اس کی ڈیفینیشن کریں نا، بتائیں نا اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں، کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ، کون ہوتی ہے؟ ہاں ہاں، طاقتور تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آزمائی کا آزما لو، مطلب بتاؤ نا کس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے بیٹے، بات میری، میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہوں، دیکھیں میں آسانی پیدا کر دیتی ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس کو حلف اٹھاتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ وفادار رہنے کا، اس ملک کی قومی سلامتی کی ضمانت دی جاتی ہے، اور کوئی بھی جب وہاں سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پاس آؤٹ ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ جو یونیفارم پہنتا ہے، یونیفارم آپ سب باقی ادارے بھی پہنتے ہیں، جو سرکاری نوکری کرتے ہیں سرکاری نوکری کی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سرکاری نوکری کرے تو اس کو تنخواہ نہ ملے، لیکن جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں وہ جب یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ واحد وہ ادارہ ہے جو اپنی جان دینے کی سب سے پہلے اس قوم پہ اس ملک پہ جان نچھاور کرنے کی قسم اٹھاتا ہے، اور وہ جان نچھاور بھی کرتا ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، لہٰذا صرف یہ شوقیہ فنکاری کر کے، صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے الزام تراشیاں کر کے انہیں سیاست میں گھسیٹنا جو ہے یہ بیوقوفوں کی سوچ ہے، اس کی میں سختی سے تردید کرتی ہوں کہ کوئی جماعت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے وجود میں آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک کے اندر آپ کے پیارے پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر کے ان کا امین بننا ہے، اور اگر نظریاتی سرحدوں پہ کوئی گٹھ جوڑ سے، بلیک میلنگ سے، پس پردہ، سر عام، چھپ کے، خفیہ کسی طرح بھی وار کرتا ہے تو اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے عوام کی دی ہوئی کہ وہ ان گروہوں کو، ان چہروں کو، اس کے آقاؤں کو اور ان کے ساتھ جڑے جو جتھے ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کے چہروں سے وہ حقیقی جو پیچھے چھپے چہرے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور چہرے ہیں ان کے نقاب اتار کے دنیا کے سامنے لانا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانا، یہ تو حب الوطنی ہے، یہ تو پاکستان کی اس مٹی کا قرضہ ہے جو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے تو یہ تو وہ پاکستان کا قرض ادا کر رہی ہے۔ تو یہ سیاست کے اندر کسی جماعت کے ساتھ ان کا نتھی کر کے کسی بیانیے کو چلانا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے فرائض کی توہین ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، سیاست اور ریاست دونوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ ریاست کے تحفظ کو اسٹیبلشمنٹ یقینی بنائے، اور جو سیاست کا تحفظ ہے وہ سیاستدان اور ہم سیاسی لوگ جو ہیں مل کے اس کے تحفظ کو ہر حال میں مقدم بنائیں۔ اگر ہم خود جو ہے وہ اپنی کمزوریاں، ہماری غلط کاریاں، سیاہ کاریاں، ہمارے وہ تمام جو سیاہ عمل ہیں اس کے ہاتھوں اگر ہم بلیک میل ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اس ایجنڈے کے لیے آپ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے یا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی سیاہ کاری کا خود ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار کا جواب اس نے دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پاکستان کے ساتھ اگر وہ سیاہ کاری جڑ جاتی ہے، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچاتی ہے، پاکستان کو کمزور کرتی ہے، آپ کی نظریاتی اور آپ کی جو سرحدی ٹیم ہے اس کے اندر گیپ کریٹ کرتی ہے، تو پھر ان شرپسندوں کا علاج کرنا ان کے آئینی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور آپ آج کے بعد یہ بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی رول ہے، وہ قومی رول ہے، قومی ادارہ ہے، قومی رول ہے، اور قومی رول کے اندر سیاست کی نفی نہیں ہو سکتی۔ سیاست اس قومی رول کا ایک سٹرکچر ہے۔ جس نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پڑھی ہے، میں چاہوں گی، رضا سے یہ کہوں گی
کہ نیشنل پریس کلب سمیت جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا حصہ بنایا جائے، تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جب نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی بنتی ہے تو وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے جو پلرز ہوتے ہیں، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، وہ کیا ہے۔ اس میں پالیٹکس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا اہم ترین پلر ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسے دل فریب نعرے نتھی ہوئے ان مینیفیسٹوز کے ساتھ نظر آئیں گے، لیکن جو ریئلسٹک اسٹریٹجی ہے، جتنی مرضی آپ کی کمپریہنسو، لیوکریٹو، اٹریکٹیو پالیسی بن جائے، جب تک اس پالیسی کے ساتھ آپ کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس پالیسی کا نچلی سطح پہ کوئی تاثر یا کوئی کسی قسم کا رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 76 سال سے پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی سیاست کی، ہم نے ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کی۔ آئی پی پی یہ چاہتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، کہ ہم متحدہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور وہ متحدہ پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ دینا ہے، اور وہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل جو ہیں، کوئی اس میں سکیڈ میزائل ہے، کوئی ہمارا غوری میزائل ہے، کوئی ہمارا، وہ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ پہ چلیں گے۔ وہ 3 پیرامیٹرز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے، وہ ان نوجوانوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کوالٹی ایجوکیشن جو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہو، اور جو ڈیجیٹل پاکستان، اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کا روپ دھار چکی ہے، تو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ جڑا جو اس نوجوان کا آئی ٹی سے ریلیٹڈ اورینٹیشن ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اس کو وہ تمام ایکسپوجر دینا، اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ان کی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آئی ٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی جو ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ ہے، ہم دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پلوں پہ، اپنی سڑکوں پہ، اپنے نالوں پہ، اپنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ، بڑے بڑے کنکریٹ سٹرکچر پہ۔ آئی پی پی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارا وہ نوجوان ہے، اور اس ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور ہماری وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو امپاور کرے گی۔